بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کو بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی ہم کچھ چیزیں نئی دلچسپ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے سر کی انالیسز لیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب سر نے پوڈ کاسٹ کیا تھا کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی اور بالکل کچھ نئی چیزیں اس حوالے سے سامنے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور دیگر چیز میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں آئے دن فطر ہندوستان کچھ نہ کچھ کارروائیاں کرتی ہے چھوٹے پیمانے پر، لیکن اسٹل وہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ امن ہونا چاہیے بلوچستان میں، اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ نچلے درجے پہ سی ٹی ڈی بھی اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، دیگر اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بالکل لگے ہوئے اس چیز پہ۔ انشاءاللہ ہم بھی پر امید ہیں کہ بلوچستان میں امن آئے گا اور یہ جو چھوٹے موٹے حرکات ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے وہ بھی رک جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں آج ڈسکس کرنے کو اس پوڈ کاسٹ میں، اس کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے عبدالخان صاحب، ہم سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو لاسٹ ٹائم جو اغوا ہوئے تھے کوئی 18 کے قریب مزدور ہی تھے خوزدار میں، اس کے حوالے سے آپ نے بھی کچھ باتیں رکھی تھی، ابھی کوئی ایک اور نئی دلچسپ چیز بھی سامنے ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ڈسکس کریں، ہیومن رائٹ جو کمیشن ہے پاکستان کی، اس حوالے سے۔ دیکھیں، پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے سویا ہوا ہے، اور یہ خوددار میں جو لوگ اغوا ہوئے ہیں اس کا مسئلہ ہم نے اٹھایا تھا کہ بھئی نہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، نہ ہیومن رائٹس واچ، نہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ سارے چپ ہیں۔ یہ صرف اسٹیٹ کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے اسٹیٹ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں، جیسے یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے زہری کے معاملے پہ بھی جو ہے نا وہ بی وائی سی اور جو علیحدگی پسند ہیں ان کے نیریٹو کے کو آگمنٹ کرنے والا یا سپورٹ کرنے والا اسٹیٹمنٹس دیا تھا۔ تو ہم نے اس بات کو ان سے گلہ کیا تھا کہ حضور یہ بھی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نا، تو یہ جو بے گناہ وہ اٹھا لیے ہیں کسی نے مزدور اٹھا لیے ہیں، 18 ایک اٹھا لیے ہیں، 9 ایک اٹھا لیے ہیں، 27 بے گناہ مزدور کسی نے اٹھا لیے ہیں۔ تو ہم نے جب کرٹیسائز کیا تو پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بالآخر جو ہے نا پریس ریلیز جاری کر دی۔ میں نے پہلے سوچا، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو، انہوں نے ماضی میں کہیں اس طرح کے واقعات پہ کیا ہوگا۔ پھر میں نے اسکرول کرنا شروع کیا ان کا ایکس، مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ براک کو کریڈٹ دیتا ہوں، براک ڈیجیٹل کو، کہ ان کی اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ بھی ان کی بات سن رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے میں نے آواز اٹھائی۔ بہرحال میں پھر بھی مشکور ہوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہ آپ نے چلیں دیر آئے درست آئے، آپ کو بالآخر بلوچستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بھی نظر آئیں اور ان کی طرف سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آئیں۔ اسٹیٹ کے پیچھے تو آپ لٹ اٹھا کے پڑے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی فنڈنگ آتی اس لیے ہے کہ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کریں، لیکن اب آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا احساس ہوا، تو یہ بڑی ہی میرے لیے خوشگوار حیرت۔ بالکل، تو اس پہ ہم مشکور ہیں جناب براک ڈیجیٹل کے بھی اور اسی طرح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بھی، کہ انہوں نے اس مسئلے کو درخور اعتنا سمجھا، اردو میں کہتے ہیں، اور اس پہ پریس ریلیز جاری کر۔ بالکل سر، یہ ایک خوشائند چیز ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ایشوز پہ دوبارہ بات کریں، تاکہ کیونکہ الحمدللہ ابھی سنتے ہیں ہمارے فیڈ بیک بھی کافی اچھا رہے، تو کافی خوشائند چیز ہے ہمارے لیے بھی اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی۔ سر ایک اور خوشگوار واقعہ کل پیش آیا ہے، باگناڑی ایک تحصیل ہے بلوچستان کے، وہاں پر دیکھیں ابھی پولیس میں جو سرو کر رہے ہیں وہاں کے اب مقامی لوگ ہی ہیں، وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں تحفظ کے لیے عوام کی، ان کو بھی ابھی فطرہ ہندوستان کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایس ایچ او بھی اس کو بھی شہید کیا گیا، کل یہ واقعہ پیش آیا۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، عوام کو کچھ چیزیں بتائیں۔ دیکھیے، بلوچستان میں جو بھی سرو کرنے والے ہیں، چاہے وہ مقامی ہیں یا غیر مقامی، ٹھیک ہے، اس کی تقسیم ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، کہ یہ مقامی ایس ایچ او تھا یا یہ بلوچ تھا یا کوئی بھی تھا، وہاں سارے پاکستانی ہیں، چاہے کوئی بلوچ ہے یا کوئی باہر سے گیا ہوا ہے یا وہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کئی بلوچستان کے آفیسر اور ان کے جو سیکیورٹی فورسز میں بھی ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرو کر رہے ہیں۔ اس وقت میرا پنجاب میں بھی کافی سینئر لیول پہ بلوچ جو ہے نا وہ سول سرونٹس موجود ہیں، تو یہ تقسیم تو ایک تو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو، اگر ہم یہ کہنا کہ یہ وہ اپنے بلوچوں کو مار رہے ہیں، تو یہ میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ بلوچ ہیں۔ دیکھیں، یہ بلوچستان کے کاز کے لیے یہ لڑ ہی نہیں رہے ہیں یہ لوگ، صحیح، ٹھیک ہے۔ میں جب بھی کہیں لکھتا ہوں تو میں بلوچ ملیٹنٹ گروپس ان کو نہیں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں بلوچستان میں سرگرم جنگجو گروپ یا ملیٹنٹ گروپ۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ذرا ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہے بلوچ ملیٹنٹ گروپس، ٹھیک ہے، ایک ہے بلوچستان میں سرگرم ملیٹنٹ گروپس۔ یہ بلوچستان میں سرگرم ملیٹنٹ گروپس ہیں، یہ بلوچستان کے کاز کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ بلوچستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور ایک ابہام میں پوری قوم کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کے لیے پورا پاکستان موجود ہے، صدر پاکستان بلوچ ہے۔ بالکل، بلوچستان کا اب یہ بلوچ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکا ہوا ہے، ایک بزدار صاحب اور ایک کھوسا صاحب وہ رہ چکے ہوئے ہیں۔ بلوچوں کو آپ ایک تو محدود کرنا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، کہ وہ انہیں پہاڑی علاقوں میں کھنڈرات میں رہیں اور باہر نکلیں ہی نہ. صحیح. دوسری بات ہے ان کے لیے ترقی کے راستے بند کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہاں کسی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو، نہ ان کے تعلیمی ادارے چلیں، کیونکہ تعلیمی اداروں میں تو آپ نے دہشت گردی کے نیٹ ورک پھیلا رکھے ہیں، پھر سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں. اس سارے چکر میں عام بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. بہت سارے بلوچ نوجوان جو ہے نا وہ آپ کے اس گمراہی کا شکار ہو کے تعلیم چھوڑ کے خودکش بمبار بن جاتے ہیں. لڑکیاں بھی خودکش بمبار بن جاتی ہیں. تو وہ کون سا بلوچستان کا کاز ہے جس کو لے کے یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر جی وغیرہ، براس وغیرہ یہ لوگ چلے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کے سارے بلوچوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں جہادیوں کو کہتا ہوں یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنا مسلمانوں کا قتل عام جہاد کے نام پہ کیا ہے، اسی طرح بلوچوں کے جو سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہ بلوچستان میں سرگرم ملیٹنٹ گروپس ہیں. یہ بلوچ لبریشن آرمی کے دونوں فیکشن ہو گئے، بی ایل ایف ہو گیا، بی آر جی ہو گیا، براس ہو گیا، یہ سارے. تو یہ ایک تو دوسری بات یہ کہ یہ جو باگناڑی والے واقعے میں ہماری پولیس نے وہاں پہ بلوچستان پولیس نے سنا ہے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور کافی تعداد میں کچھ کہتے ہیں 18 مارے ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 مارے ہیں. لیکن یہ بھی اگر 7 بھی ہوں، کم سے کم بھی ہوں، تو یہ پولیس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نہیں ہوتی ہے. پولیس تو عام کرائمز کے لیے ہوتی ہے، نہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ اس کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. یہ تو سی ٹی ڈی کا کام ہے، یہ فوج کا، ایف سی، باقی لوگوں کا کام ہے. لیکن اگر پولیس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اتنے جو ہے نا ملیٹنٹس مارے ہیں، تو میرا خیال ہے بلوچستان پولیس کو میری طرف سے سلام علیکم، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. کیونکہ ان کے پاس نہ اکوپمنٹ نہ ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہوتی نا. تو اس کے یہ خالص کا مطلب ہے جذبے سے وہ لوگ لڑے. یہ اس سے اور بھی ایک بات واضح ہوتی ہے، جو انہوں نے ایک نیریٹو پھیلایا ہوا ہے کہ جناب ہر طرف پولیس میں ادھر ادھر لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. پولیس والے بھی تو بلوچستان کے ہی تھے نا جنہوں نے آپ کو ٹھوکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پھیلایا ہوا ہے کہ ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ جناب ہر محکمے میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تاثر بھی جو ہے نا وہ کل کے اس واقعے کے بعد ٹوٹ چکا ہوا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ہماری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. اس لیے لوگ اٹھ کے ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. بالکل سر. بحیثیت بلوچ میں خود، کیونکہ میرا اپنا تعلق بلوچستان سے، تو کچھ چیزیں جو میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈسکس ہوں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے، وہ یہی کہ سر بتہ خوری ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ. مطلب یہی دہشت گرد تنظیمیں فی الحال ہندوستان کے اپنے ہی بلوچوں سے بھائی کبھی کہتے ہیں کہ 30,000 منتھلی دے دو، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی شادی کی ہے تو شادی کا اتنا، ہم پوڑی کہتے ہیں اس کو بلوچی میں نا. تو یہ کون سی چیزیں، ٹیکسیشن یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک پراپر اسٹیٹ میں رہ رہے ہو، آئین ہے، اس کے عدالتیں ہیں، اس کے باوجود آپ یہ چیزیں کرو. اس کا مطلب آپ تو اپنے عوام کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہو. پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم ان کے بھائی محافظ ہیں، یا پھر ہم ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، کل کو آزاد کرائیں گے اس کو؟ اس چیز مجھے بھی سمجھ نہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی بات کریں اس پہ. یہ بہت ہی بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. یہ بلوچستان میں نے جب بھی اس بلوچستان کی ملیٹنسی، انسرجنسی، دہشت گردی، جو بھی اس کا نام رکھ لیں، اس کا مطالعہ کیا تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ فائنانشیل فیکٹر ہے. صحیح. وہ مختلف گروپوں کا جو ہے نا وہ اپنا ایک ماڈل ہے بتا لینے کا. اب خاص طور پہ یہ پوڑی، یہ تو ڈیرا بگٹی آپ کے علاقے میں جو ہے نا وہ ہے، وہاں جو برام داغ بگٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوڑی لیتے ہیں لوگوں سے. ٹیوب ویل کسی نے لگایا تو اس سے لے لیں گے، کسی نے بور کرایا اس سے کرا لیں گے، کسی نے شادی کی نکاح کیا اس سے لے لیں گے، گھر بنایا تو اسے. یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے سرسری اس کا ذکر کیا تھا. اور میری معلومات کے مطابق سالانہ میرا خیال ہے کہ برام داغ بگٹی کو 45 سے 50 کروڑ روپے اکٹھا کرتا ہے یہاں سے اس بتے کی. یہ ریاض گل وغیرہ یہ سارے جو اس کے لیے آگے کرندے ہیں، باقی لوگ کر رہے ہیں. عام بلوچ جو ہے نا وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں. اب وہ اگر بی آر اے کو فنڈ دے گا تو وہ ٹیرر فائنانسنگ میں آ جائے گی، اس کو پولیس بھی پکڑے گی. اب یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے، سی ٹی ڈی پکڑے گی، پولیس پکڑے گی، باقی لوگ پکڑیں گے. بھی آپ تو ایک دہشت گرد گروپ کو پیسے دے رہے ہیں، وہ بیچارہ کرے کیا؟ کیوں؟ اس کے تحفظ کا معاملہ ہے، نہیں دیتے تو مارتے ہیں. اب یہاں پہ ذمہ داری جو ہوتے ہیں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کی، وہ خود بگٹی ہیں، ڈیرا بگٹی کے علاقے میں کم از کم پوڑی تو ختم کرائے نا یار، کم از کم. ہاں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس علاقے میں تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. یہ کولو میں جو ہے نا وہ دوسرا کیا نا ہربیار کا جو چھوٹا بھائی ہے مہران مری، جو اس کا گروپ ہے، اس نے وہاں پہ یہی سارا سلسلہ شروع کیا. وہاں پہ بھی اسی طرح بتا خوری ہوتی ہے، فصلوں پہ ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب وہ اچھا یورپ میں بیٹھ کے یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہاں کولونیل اسٹائل میں لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. لٹرلی لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے مزارے بنا کے رکھے ہوئے، دونوں نے، یہ بگٹیوں نے بھی اور مریوں نے بھی. اچھا یہ بگٹیوں مریوں نے تو یہ کر دیا. اب دوسرے آگے آپ کے بی ایل ایف، بی ایل اے والے جو بظاہر نظریاتی گروپ ہیں، جو مڈل کلاسیوں کے گروپ ہیں، وہ کسی ٹھیکیدار کو نہیں چھوڑتے. ٹھیکیداروں سے بتا وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل کمپنیوں سے بتا وہ لیتے ہیں،
اسمگلنگ جو نارکوٹکس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے نا وہ ان کو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ عربین سی میں پاکستان نیوی نے بہت بڑی کارروائی کی, اور میرا خیال ہے 2 کوئی بوٹس تھیں, جہاز تھے, کیا تھے, ان سے کتنا 1.8 ارب ڈالر کا انہوں نے وہ کیا, یا $1 ارب کا وہ جو ہے نا وہ نارکوٹکس میتھ جو وہ انہوں نے وہاں سے برآمد کی. اربوں ڈالر صرف اگر 2 ابھی ہاں یہ جو ابھی ایک کنسائنمنٹ FBR یہ کسٹم نے پکڑی ہے, صحیح, یہ تفتان سے جو آ رہی تھی, صحیح. تو یہ بلوچستان میں نارکوٹکس کا بزنس اتنا زیادہ ہے, اور اس بزنس سے یہ لوگ فلرش کر رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. بلوچستان کو میں کہتا ہوں نارکو کوریڈور یہ ہے کہ افغانستان میں یہ بنتی ہے, بلوچستان کے ذریعے ٹریول کرتی ہے, سمندر کے راستے یورپ اور بالکل. اب اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا اصل میں نارکوٹکس والوں کا سب سے بڑا ہدف ہے, کیونکہ وہ دنیا پوری میں یہ لوگ انہی علاقوں میں وہ کرتے ہیں جہاں پہ صورتحال جو ہے نا وہ ہوتی ہے, امن و امان کی صورتحال بنی ہوتی ہے, سیکورٹی سچویشن جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے, کیونکہ اس صورت میں ان کا جو ہے نا وہ یہ ٹرانسپورٹیشن یہ سارا نیٹ ورک جو اسمگلنگ کے بہت اچھے کام کرتے ہیں. بلوچستان میں جب تک اس کو ختم نہ کیا گیا نا تو ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو BLA BLF سو کالڈ نظریاتی لوگ ہیں, یہ اربوں روپے اس سے کماتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو نارکوٹکس کے بزنس سے کماتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا عام بلوچ کو جو ہے نا وہ انہوں نے ہوا دکھایا ہوا ہے آزاد بلوچستان کا. اصل کہانی پیسوں کی ہے, کہیں پوڑی کا پیسہ ہے, کہیں جو ہے نا وہ یہ ہیروئن کا, چرس کا, اسمگلنگ کا, میتھ کا پیسہ ہے, چٹے کا پیسہ ہے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ کہانی اس طرح سے عام بلوچ کو سمجھنا چاہیے کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں, اس سارے میں کدھر ہوں. میرے بچے کو یا ملیٹنٹس بنا کے مروا دیتے ہیں یا خود مار دیتے ہیں. بالکل سر. ایک اور چیز بھی ہے, ابھی دیکھیں نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ اگر سہولت کاری کے زمرے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو مجبور ہوتا ہے عام بلوچ, اب پوڑی نہ بھی دے پھر CTD کی طرف سے اس کو مطلب خطرہ ہے, یا دے پھر اس کی طرف سے خطرہ. یہ ساری چیزیں ایک عام بلوچوں کو بہت متاثر کر رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ بھائی CTD خام خواہ لوگوں کو مطلب مار رہی ہے یا پھر سزا دے رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں, کیونکہ دیگر اگر ہم پنجاب کی بات کریں, CCD وہاں پر کاروائیاں کر رہی ہے کامیاب, اور انکاؤنٹرز کر رہی ہے. یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, جہاں بھی ٹیررزم ہوگا ایک کاؤنٹر جو ٹیررزم ادارے ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ہر طریقے سے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. دیکھیے یہ تو الزامات کی گیم ہمیشہ سے رہتی ہے نا, چاہے CTD ہو, فوج ہو, کوئی بھی کارروائی کرے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دہشت گرد کو مقابلے میں مار دیا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کو جو ہے نا وہ انکاؤنٹر میں مار دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بلوچستان کی صورتحال ایک معمول کی صورتحال تو ہے نہیں ہے. پولیس چاہے بندے کو پکڑے, گرفتار کرے, تھانے میں پیش کرے, اور وہاں پہ صورتحال بہت ہی مختلف ہے. اور وہاں پہ آپ CTD کے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں. اب CTD کو باقاعدہ پچھلے دنوں BLA اور BLF نے ایک ڈکلیئر ٹارگٹ قرار دیا ہے, اور CTD کے لوگ ان کے پرائم ٹارگٹ پہ ہیں. اب CTD ان کے اوپر پھول برسائے گی, مطلب یہ ایک بچوں والی بات ہے. ہاں ایک بات ہے, جہاں کہیں بھی طاقت کا استعمال ہو, اب یہاں ایک فرق ہوتا ہے, یہ دہشت گرد گروپ ہے, ریاست کی طرف سے جو طاقت کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے, اور اسی محتاط طاقت کے استعمال کی وجہ سے یہ لوگ کھل کے کھیلتے بھی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے تو کہیں نہ کہیں کسی عدالت کو, کسی نہ کسی نظام کو, کسی نہ کسی معاشرے کو, کسی نہ کسی میڈیا کو جواب دینا ہوگا. انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا. آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کتنا عرصہ جو ہے نا وہ چپ رہی ہیں, وہ بات ہی نہیں کی ہے, اور گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ اس نے چڑھائی کی ہوتی ہے. ہم نے توجہ دلائی تو چلیں بولے, لیکن عام طور پہ ریاست ہر طرف سے جو ہے نا وہ ایک اسکروٹنی کا شکار ہوتی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے کوئی بھی طاقت کا استعمال ہو وہ بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. بالکل سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے. بلوچستان کے حوالے سے ہم نے آج بہت دلچسپ چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور یہی ہے کہ حقائق یہی ہیں آن گراؤنڈ. اگر ہم بات کریں, بلوچ عوام متاثر ہو رہی ہے, عام عوام ان دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ان کو بہت سارا مطلب بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو مجبور کیا جاتا ہے, اور ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے, ان کی بات نہ مانے تب بھی خطرہ ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا ضرور کہ ریاست کو یا پھر جتنے ہمارے ادارے ہیں, CTD کی اسپیشلی اگر میں بات کروں تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ایک سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہوگی, کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی سہولت کار نہ بنے, مجبوری میں بھی نہ بنے, تو ان کو اپنی طرف سے بھی ان کو بالکل کہتے ہیں اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ عوام پھر ایک اعتماد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے, ان کو انکار کر سکے. تو یہاں پر بالکل ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ہماری حکومت کو بھی, ہمارے اداروں کو بھی. انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.